نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نتیجہ یا ریوارڈ یا اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم دیکھنے کو ملے. مثلاً اپنی روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے رہتے ہیں. کچھ کام ہم اپنی لائیولیہوڈ کے لیے کرتے ہیں، اس میں بزنس ہو گیا. جب بھی کوئی شخص کو بزنس سٹارٹ کرنے لگتا ہے تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اس کا پروفٹ کتنا ہوگا، کتنے % ہوگا. اسی طرح اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیلری کیا ہوگی اور پھر کتنے عرصے میں زیادہ ہو جائے گی یا کب کتنی ڈبل ہو جائے گی. اور یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا کوئی فائدہ ملے، کوئی نتیجہ ملے، اور نتیجہ بھی تھوڑا نہیں، چھوٹا نہیں، فائدہ کم نہیں، بلکہ بہت زیادہ ملے اور ملٹیپل فائدہ ہو، اس کا ایک کام کئی گنا بڑھ جائے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے نیک اعمال کو بڑھانے کے کئی طریقے رکھے. جو لوگ دنیا کے بجائے آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا اجر آخرت میں کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم کوئی بھی ایک نیکی جو کرتے ہیں، ون سنگل ڈیڈ، اس کا جو صلہ ہے یا ریوارڈ ہے یا اجر ہے وہ صرف ایک نہیں ہوتا، 1 = 1 نہیں ہوتا، بلکہ 1 = 10 ہے. اینڈ دس از منیمم بیئر منیمم. اور یہاں سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پتہ چلتی ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کا یا بندوں کی نیکیوں کا کتنا قدردان ہے جب ان سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بہت سے ایسے اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ جو 100 گنا، 700 گنا اور لاکھوں گنا، اور بعض اعمال کا اجر اور ثواب تو ان لمیٹڈ ہے. جیسے فاسٹنگ ہے، صبر ہے، ان کے بارے میں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. یعنی بتایا ہی نہیں، سرپرائز رکھا ہے ہمارے لیے. اسی طرح صبر، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کا ان کا اجر ان لمیٹڈ، بغیر حساب کے دوں گا. یعنی اتنا کہ جس کا حساب نہیں کر سکتے آپ، جس کو گن نہیں سکتے، جس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ بھی ایک مشکل کام ہے اور صبر بھی ایک بہت مشکل کام ہے. اور صبر خاص طور پر صدمے کے شروع میں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو ہی کوئی چوٹ لگے اس وقت صبر کرنا، اس وقت پی جانا اور زبان سے کوئی غلط بات نہ کرنا. اسی طرح باقی بھی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب دنیا کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہ طریقے اختیار کریں، وہ کام ڈھونڈیں، وہ جابز ڈھونڈیں جس سے ہمیں اس ڈگری کے اندر یا اس ایفرٹ کے اندر زیادہ ریوارڈ ملے. آبویسلی ہم ہمیشہ کیلکولیشنز میں ہوتے ہیں. مثلاً ہم بازار جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اچھا زیادہ سستی چیز کہاں ہوگی، کہاں 2 in 1 ہے، کہاں پر کیا سیل لگی ہوئی ہے. یعنی خواتین کی خاص طور پر جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس میں سے کہ وہ ڈیزائنرز کے بیگز ہیں یا ڈیزائنرز کے جو ڈریسز ہیں وہ کہاں سستے ملیں گے اور چیز بھی اچھی ہو اور کم قیمت پر ہو. آؤٹ لیٹس پہ بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایک چیز ہمیں مل جائے تو اس پر ہم بے پناہ خوش ہوتے ہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں وہ ایکسائٹمنٹ کیوں نہیں، جبکہ رب کریم ہمیں ہمارے اعمال کا کئی گنا بڑھا کر اجر دینے والا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس کے وعدوں پر یقین نہیں، یا پھر ہمیں شک ہے کہ ہم نے آخرت کو فیس نہیں کرنا یا وہاں جانا نہیں. ہم میں سے کون ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ بیٹھا رہ جائے گا؟ ہم میں سے کون ہے جس کو وہاں اعمال نہیں چاہیے یا ان کا اجر نہیں چاہیے؟ کون ہے جس کو اس ہمیشہ کے گھر میں نہیں رہنا؟ ہم سب یہ چاہیں گے، لیکن اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟
اس کے لیے ہم کتنا اس بات کے لیے کین ہے، ایکسائٹیڈ ہے، اس چیز کی تلاش میں ہے کہ وہ کیا طریقے ہیں، وہ کون سے میتھڈز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے میں اپنا اجر کئی گنا زیادہ بڑھا سکتی ہوں. تو بحیثیت ایک مومن جو ایمان رکھتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین ہے اور جو اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتا ہے، تو بحیثیت ایک مومن کے ہم سب کو اس بات کا شوق رہنا چاہیے، جستجو رہنی چاہیے، تلاش رہنی چاہیے کہ کون سے کام نیکی کے ہیں اور پھر کون سے وہ کام ہیں جن پر 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 700 نہیں، انلمیٹڈ اجر ملتا ہے یا بہت زیادہ اجر ملتا ہے یا ملتا ہی چلا جاتا ہے، کنٹینیوس اجر ملتا چلا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے کروں گی. اجر کو بڑھانے والے اسباب، یعنی اعمال کے اجر یا ثواب کو بڑھانے والے اسباب کون سے ہیں، کہ وہ کون سی سرٹن ریزنز ہیں جن کی بنا پر انسان کے اجر بڑھ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے یا کچھ بنیادوں پر ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے کرنے والا عامل، ڈوئر آف اے گڈ ڈیڈ. دوسرا ہوتا ہے کہ ٹائپ آف عمل یا نیچر آف عمل، یعنی جو ایکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ خود کیسا ہے. تیسرا ہوتا ہے اٹس ٹائم، اس کا وقت، کہ کون سا کام آپ نے کس وقت میں کیا. چوتھا ہوتا ہے مکان، کون سی جگہ پر کیا. اور پانچواں ہوتا ہے اس کے آثار، یعنی اس کی کنٹینیویشن یا اس کا امپریشن یا اس کے ایفیکٹس. اب آپ دیکھیے کہ جہاں تک کرنے والے کا تعلق ہے، اگر ایک ہی کام مومن کرے گا تو اس کا اجر کچھ اور ہوگا، وہی کام اگر منافق کرے گا تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. شرک کے ساتھ انسان کرے گا، مشرک کرے گا تو اس کا اجر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے. تو اس لیے بعض اوقات لوگ اس بات پر بہت جھگڑا کرتے ہیں کہ فلاں اور فلاں شخص جو ہے ٹھیک ہے، اگر وہ مسلم نہیں بھی لیکن اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے تو اس کو اجر کیوں نہ ملے. وہ تو اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شرائط بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ عمل صالح کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ ایمان ضروری. جب تک ایمان نہیں، پہلا سٹیپ نہیں، تو دوسرے پہ آپ آ نہیں سکتے. دوسری چیز ڈیڈ اٹ سیلف، کہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہی کام بظاہر دیکھنے میں وہ حلال ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر گڑبڑ ہو سکتی. مثلا آپ کے کئی ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت انوسنٹ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہوتے نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہوتی. مثلا ایک شخص 5 وقت نماز کو جاتا ہے مسجد، دیکھنے میں تو بڑا نیک کام ہے، سب کہیں گے کہ مسجد جانا تو بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ اس کے جو نیبرز ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ بہت نیک ہے، پائس ہے اور بہت اچھا انسان ہے. تو وہ مسجد جانا جو ہے وہ اس کے لیے فائدے کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد کی راہ اختیار کی. تیسری چیز یہ کہ کس ٹائم پر کیے. مثلا کوئی کام آپ رمضان میں کرتے ہیں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. مثلا نماز آپ وقت کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر کچھ اور ہوتا ہے. وہی نماز آپ وقت کے باہر پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک محاورہ ہے، ویلے دی نماز اور کویلے دیا ٹکرا، یعنی پھر تو وہ صرف ٹکرے مارنے والی بات رہ جاتی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی کہ ود ان ٹائم ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج کا جو عشرہ ذوالحج ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر رمضان کی آخری راتیں جو ہیں، طاق راتیں جو ہیں، آخری عشرہ جو ہے اس میں کی ہوئی عبادت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی، خاص طور پر قیام اللیل. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کون سا کام کب ہو رہا ہے. اسی طرح اگر صبر ہے جیسے، تو صدمے کی شروع میں کیا جائے تو اس کا اجر اور ہے، اور جب ساری باتیں ہو چکی، چیخ چلا چکے اور منہ سے بھی غلط باتیں نکالی اور اینڈ میں رو دھو کے جب تھک گئے تو پھر کہا اچھا میں اب صبر کرتی، تو اس وقت تو وہ صبر نہیں شمار ہوتا. پھر اسی طرح یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کس جگہ کر رہے ہیں. مثلا مرد حضرات جو ہے اگر گھر میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر اور ہے، اور اگر وہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو 27 ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. نماز وہی ہوگی، رکعتیں اتنی ہی ہوگی. پھر اسی طرح اگر وہ مکہ میں جاتے ہیں تو اس کا اجر اور ہے، اور اگر حرم کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اور ہے. مدینہ میں جاتے ہیں تو اس کا اجر اور ہے. مسجد اقصی میں کچھ اور ہے.
اور اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھی جا رہی جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، مثلا قبرستان ہے، تو وہی نماز، وہی رکعت ہے، وہی تسبیح، وہی ذکر، وہ ایکسیپٹیبل نہیں، کیونکہ وہاں منع کیا گیا. اسی طرح واش روم کے اندر یا حمام کے اندر نماز پڑھنا، وہ منع کیا گیا. پھر آخری چیز یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ اس سراؤنڈنگ پہ کیا ہو رہا ہے، آس پاس کے لوگوں پر کیا ہو رہا ہے. مثلاً ایک شخص سو رہا ہے اور دوسرا اس کے پاس بیٹھ کے بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا ہے اور اونچی اونچی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ جو سویا ہوا شخص ہے وہ بیچارہ ہر منٹ کے بعد جاگ رہا ہے، ہر منٹ کے بعد جاگ رہا ہے اور سخت آوازار ہو رہا ہے. اب کرنے کا تو آپ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس کا پھر وہ اجر تو آپ کو نہیں ملے گا. پھر اسی طرح اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اس کا کوئی اثر ہی نہیں لے رہے، اپنے دل پر کوئی اثر ہی نہیں، آپ کا دل کہیں اور مشغول ہے، پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، بہت خوبصورت قرات کر رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کوئی پریشانی کی بات سوچ رہا ہے، بچوں کے بارے میں، ادھر کی ادھر کی، اور کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اجر کچھ اور ہے. کیونکہ آپ صرف حرف پڑھ رہے ہیں تو حرف پڑھنے پر نیکی تو ہے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کا دل پگھل رہا ہے، آپ کا دل بدل رہا ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، تو وہی ایک لائن پڑھنا پورے ایک سپارہ پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک اور ہی اس کا امپیکٹ آیا ہے، آپ کے اوپر اس کا اور ہی اثر ہوا. پھر اسی طرح ایک کام ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں، لیکن ایک کام ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو جتنے لوگ وہ کام آپ کو دیکھ کے شروع کرتے ہیں، مثلا اگر آپ چیریٹی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں یا تعلیم کا کوئی کام شروع کرتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ کر ویسا ہی کرنا چاہتے ہیں، تو جتنے لوگ آپ کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں، یا آپ نے کسی کو کوئی چیز بتائی، مثلاً اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنا جو ہے وہ سینے کے کیڑے کو دور کر دیتا ہے، یعنی دل کے اندر جو لوگوں کے بارے میں بری بھلی باتیں اور ایک تنگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. اب آپ مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، یا آپ ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی رکھنے لگتے ہیں، اچھا آپ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھتی، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو اکیلے کام کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ کسی اور کو دیکھتا ہے وہ کر رہا ہے تو وہ بھی شروع کر دیتا ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کسی اور نے رکھا تو اس نے جو رکھا اس کا اجر آپ کو بھی مل رہا ہے. تو من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں ایک اچھی سنت جاری کی تو اس کا بھی اجر، اور جتنے لوگ اس کو فالو کریں ان سب کا اجر. تو اس اعتبار سے جب آپ کوئی بھی اچھا ڈیڈ کرنے لگے، کوئی بھی اچھا کام آپ کرنے لگے، تو ضرور سوچیں کہ میری نیت کیا ہے، کام کا طریقہ کیا ہے، میں اس کو کس جگہ پر کر رہا ہوں اور کس وقت کر رہا ہوں، اور پھر اس کا امپیکٹ دوسروں پر کیا پڑے گا. یعنی کوئی بھی گڈ ڈیڈ جو ہے اٹس ناٹ دیٹ سمپل. وہی اچھا کام مختلف حالات کے فرق سے اس کا اجر فرق ہو جائے گا. اسی طرح اجر بھی اور گناہ بھی زیادہ. مثلاً زنا کرنا ایک برا کام ہے، لیکن اگر کوئی اپنے نیبر کی عورت سے کرتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ برا ہے. اگر کوئی انسسٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اور بھی کئی گنا زیادہ قبیح اور زیادہ بدترین کام ہے. اسی طرح ایک برا کام اگر گھر میں کیا جائے تو بھی برا ہے. مثلا کسی نے گھر میں جھوٹ بولا تو وہ بھی برا ہے، لیکن اگر مسجد میں جھوٹ بولتا ہے بہت سخت برا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں چوری کرتا ہے تو بہت برا ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں چوری کر رہا ہے یا حرم میں جا کے طواف کرنے والوں کی جیب کاٹ رہا ہے تو بہت ہی بدترین ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں. ایک شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس پر ریگریٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، میں نہ کروں تو اچھی بات نہیں ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے باہر نکل آؤں. لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور ڈٹ کے کرتا ہے اور کہتا ہے نو میں جو کر رہا ہوں زیادہ بہتر ہے، اور اس کے اندر ایروگینس بھی ہے، تو وہ کام اور زیادہ برا ہو جائے گا. مثلاً آپ کسی کی بات نہیں مانتے ایسے فار نو ریزن، وہ بھی برا ہے. لیکن اگر آپ اپنی امی کی بات نہیں مانتے وداؤٹ اینی ریزن تو وہ کہیں زیادہ برا ہے. تو جس طرح نیک کام کئی گنا زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح برے کام جو ہیں وہ بھی اپنے اثر کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ برے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اگر اس کا ایمان ہے اور اس کے اندر اخلاص ہے اور وہ کام کا طریقہ درست ہے تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہے. اب طریقے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے. مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے
کہ ہم ایک ایک سٹیپ اس طرح ادا کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کیونکہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے. مثلا قیام ٹھیک نہیں کرتے. قیام میں کیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو آپ ہلے جلے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ پر دیکھنے کے لیے کہا ہے. تو اگر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، آرام کی سی ایک کیفیت میں ہے، یا وہ سامنے جاتی اڑتی چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، یا کوئی پتا ہلا تو ادھر نظر آ گئی، یہ چیز نماز میں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح بعض اوقات لوگ رکوع کرتے ہیں تو رکوع بس اتنا سا جھکتے، اتنا سا، تو اتنا جھکنے سے رکوع نہیں ہوتا، اس کو پورا جھکنا چاہیے. مثلا اگر آپ یوں کھڑے ہیں تو آپ کی کمر یوں ہونی چاہیے اسٹریٹ، حتیٰ کہ اگر پانی کا ایک پیالہ بھی اس پہ رکھ دے تو وہ بھی نہیں گرے، یعنی بالکل ایک چھت سی بن جائے. پھر اسی طرح بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو بس صرف ماتھا لگاتے ہیں، پورا سجدہ نہیں کرتے، ناک نہیں لگاتے، تو اس سے بھی سجدہ نہیں ہوتا. اسی طرح جب بیٹھتے ہیں تو پاؤں ٹھیک نہیں رکھتے، یعنی بعض اوقات پاؤں جو ہے وہ دونوں، کوئی الٹے پاؤں طرف نکال دیتا ہے، کوئی رائٹ سائڈ پہ نکال دیتا ہے دونوں. تو اس میں جیسے ایک کے اوپر بیٹھنا اور ایک کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرنا. تو جتنا جتنا ہمارا یہ شوق ہوگا کہ ہماری عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے، تو اتنا ہی ہمیں پھر پرٹیکولر ہونا چاہیے اس عبادت کے طریقے میں بھی، اس کی ظاہری شیپ میں بھی. پھر اسی طرح یہ کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا آدھا ثواب ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں. ہم سارے کام کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کچن میں کھڑے ہو کے کوکنگ کر رہے ہیں، واشنگ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، شاپنگ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اگر آپ دن بھر کے کاموں پر غور کریں تو ہمارے 90% کام جو ہے وہ سب کھڑے ہو کے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ نماز کے وقت ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو قیام جو ہے نماز کا ایک رکن ہے، فرض ہے. اور فرض نماز تو ہوتی نہیں جب تک قیام نہ ہو، الا یہ کہ کوئی کھڑا ہو ہی نہ سکتا ہو، ان کو سپورٹ چاہیے ورنہ گر جائیں گے. ان کے لیے تو پھر بیٹھ کے بھی ثواب زیادہ ہے، لیکن عام نارمل صحت مند انسانوں کو بیٹھ کے نہیں نماز پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی شخص رکوع سجدہ کر سکتا ہے اور وہ جان بوجھ کے اشاروں سے کر رہا ہے تو بھی ٹھیک نہیں. تو نفل نماز میں اگرچہ بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا اجر ہاف ہو جاتا ہے. اگر گھٹنے میں تکلیف ہے یا ویسے کسی جگہ پر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ آپ نیچے زمین پر مت جائیں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور اس کا اجر بھی اگر اپنی صحت کی حالت میں وہ کھڑے ہو کر پڑھتا رہا ہے تو اب اگر اس وقت اس نے بیٹھ کر بھی پڑھی تو اس کو اجر مل جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ نماز کے علاوہ بھی جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے روزہ ہے، حج ہے. حج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اپنے طور طریقے سیکھ لو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام جب کرنا ہے تو اس میں اخلاص بھی اختیار کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی الہ ہے. بس جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. تو نیک عمل کے لیے شرط ہے کہ انسان آخرت میں اجر کی امید رکھتے ہوئے کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات تو ہم باہر سے شریک بنا لیتے ہیں، بعض اوقات خود ہمارا اپنا نفس شریک ہو جاتا ہے. ہم کوئی بھی کام اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے، جب ہمارا موڈ ہوتا ہے، جب ہم وی فیل لائک ڈوئنگ. کئی دفعہ نیکی کے بہت سے کام ہوتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ. بچوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھی نماز پڑھیں یا اور کوئی کام کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اور سمپل ریزن دل نہیں چاہ رہا کہہ کے بات ختم. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں. مثلاً آذان ہوتی ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. دل کیا کہتا ہے؟ ابھی نہیں میں کر سکتا، ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابھی دل نہیں چاہ رہا. ادھر آپ کو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ادھر دل آپ کو آرام کی طرف بلا رہا ہے. اب دونوں میں ایک کشمکش ہو گئی نا. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس طرف جاتے. تو موسٹلی ہم کس کی بات مان لیتے ہیں؟ دل کی بات مان لیتے ہیں. تو دل جو ہے الہ بن جاتا ہے، دل خدا بن جاتا ہے انسان کا جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر اپنے دل کی بات مانتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ایک عبد، ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، میری ڈیوٹی کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے جاب کرتے ہوں یا آپ کے ہسبینڈ جاتے ہوں
تو جب ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، بعض لوگ صبح 3 بجے جا رہے ہیں، 4 بجے جا رہے ہیں، 5 بجے جا رہے ہیں، کیا اس وقت کوئی یہ کہتا ہے کہ آج میرا موڈ ہی نہیں جانے کو، وہ آج تو سنو پڑ رہی ہے، اور آج تو بہت سردی ہے، آج تو بہت سنی ڈے ہے، انجوائے کریں گے، چھوڑو کیا جاب پہ جانا؟ کیا اس وقت ہم اپنے دل کی مانتے ہیں، یا اس وقت ہم اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ what is most needed at this time؟ اپنا موڈ نہیں بلکہ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں جاب پر نہیں گیا تو جاب سے چھٹی ہو سکتی، اور آج کل جاب ملنا بہت مشکل ہو گیا، تو مجھے اپنی اس جاب کو ریٹین کرنا ہے اور مجھے جانا ہی جانا ہے۔ بچوں کو اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو کیا اس وقت وہ یہ کہہ سکتے آج ہمارا موڈ ہی نہیں اسکول جانے کا؟ 1 دن 2 دن نہیں جائیں تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ ہم خود بھی بچوں کو گھر نہیں رہنے دیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، تم تو پیچھے رہ جاؤ گے دوسروں سے، تمہیں جانا ہی جانا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں ہم اپنے موڈ کو، ہم اپنی مرضی کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیتے۔ ہم اس وقت یہ دیکھتے کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے۔ مثلا بچوں کو اسکول سے آنا ہے اور آپ کو کھانا تیار رکھنا ہے یا ان کو کچھ کھلانا ہے، اس وقت آپ یہ نہیں کہتے میرا کچھ موڈ نہیں ہو رہا کچھ پکانے کا، میں جا کے سو رہی ہوں۔ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سوئے تو پھر کیا ہوگا گھر میں۔ تو ہم میں سے ہر شخص، ہر عقل مند شخص یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں نہیں مانتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے۔ اور عبادت نام بھی اس چیز کا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے عبد، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کا کیا کام ہوتا ہے، ایک سرونٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کا آقا جو اسے کہہ رہا وہ کرتا چلا جائے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کام تو کر لیتے ہیں، اچھا نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان آ گیا روزے رکھ لیتے ہیں، حج کرنے کو جا رہے ہیں حج کر لیتے ہیں، لیکن اس میں پیچھے کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، وہ اخلاص نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کچھ ریزنز ہیں یا اس کے کچھ طریقے ہیں۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس اصل کام کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں، اس کو خراب کر دیتی ہیں۔ جیسے دودھ، اچھا بھلا دودھ ہے، اگر آپ اس میں 1 قطرہ یوگرٹ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ 1 قطرہ ہے صرف، آپ کے نا اتنا بڑا کارٹن ہے دودھ کا، اور 1 قطرے سے کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، 1 قطرہ اس کو بگاڑ دے گا، وہ دودھ نہیں باقی رہے گا دودھ۔ اسی طرح کھانے میں بعض اوقات آپ دیکھیں، بعض اوقات ڈرنکس کے اندر بعض اوقات چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس کا پورا کلر چینج کر دیتی ہے، اس کا ٹیسٹ چینج کر دیتی ہے، اس کی خوشبو چینج کر دیتی ہے۔ یا بعض چیزیں اگر نہ ڈالی جائے، انگریڈینٹس میں سے کوئی ایک مس کر دیا جائے تو کھانے کا مزہ ہی نہیں بنتا۔ تو بالکل اسی طرح آپ سمجھیے کہ نیک عمل جب تک کچھ چیزیں اس میں ہوں گی نہیں، اس کے سارے انگریڈینٹس پورے نہیں ہوں گے، یا پھر اگر اس میں سے کوئی مسنگ ہوگا تو وہ عمل اس سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترے گا، اور اگر کوالٹی کا عمل نہیں ہوا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا، اور اگر بیر منیمم ایکسیپٹیبل ہو بھی گیا تو اس کا اجر بڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ اب وہ کیسے؟ مثلاً بعض اوقات دل میں انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس لیے تاکہ لوگوں کو خوبصورت لگے، لوگوں کے لیے وہ بہت خوشنما بن جائے۔ مثلاً اگر ہم قرآن مجید پڑھیں اور یہ سوچیں کہ لوگ اپریشیٹ کریں کہ واہ کیا قرات ہے، کیا خوبصورت پڑھتا ہے، تو واہ واہ چاہنے کے لیے اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی ایکسیپٹیبل نہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم اس لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، اور خصوصاً جب اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً وہ کام شروع کر دیتے۔ مثلاً ہم عام طور پر اگر دوپٹہ نہ لیں اور جب کوئی دیکھیں کہ درس دینے والی خاتون آ رہی ہے تو ہم اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے، یا یہ کہ مسجد جا رہے ہیں تو مسجد جاتے ہوئے ہم اس طرح کا ڈریس پہن لیں کہ وہ مولوی صاحب شاید اندر نہیں جانے دیں مسجد میں، یا ہائے لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ اسی طرح مسجد آ گئی، مسجد ایسے نہیں آنا چاہیے۔ تو مجھے بڑی بازو کا حیرت ہوتی ہے کہ دین مسجد کے اندر تو نہیں ہمارا چرچ کی طرح کہ دین صرف چرچ کے اندر اور باہر گاڈ کا کوئی تعلق نہیں زندگی کے کسی معاملے سے، نہیں، ہمارا رب جو ہے وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اور اس کی عبادت اطاعت ہر جگہ اور ہر موقع پر کرنی چاہیے، وہ ہماری چوائس پر مبنی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم کچھ کام صرف کسی کی رسپیکٹ میں کرتے ہیں کہ ہائے میرے فادر ہیں، اگر میں نے نہیں کیا تو وہ کیا کہیں گے کہ اس نے اتنا بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی کا کوئی کام اللہ کے لیے کرے، فادر کے لیے نہیں کرے۔ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ فادر نے کہا تو نماز پڑھ لو تو پڑھ لیتے، آپ اپنے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ دیں تو وہ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ آپ کے لیے نماز ہو گئی نا۔ تو ان کو اپنے سے ڈرانا یا اپنے لیے کام کروانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، وہ سب بھی اپنے رب کے لیے کریں۔ اور میں نے تو بلکہ یہ کرائیٹیریا رکھا ہوا تھا کہ بچے کی اصلاح اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ میرے کہے بغیر نماز شروع کر دے، میرے کہے بغیر اور اچھے کام شروع کر دے۔ اگر میرے کہنے سے ہی کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ دین اس کے دل میں اترا ہی نہیں، وہ بس صرف اوپر اوپر ہے۔
وہ جیسے چٹان کے اوپر مٹی پڑتی ہے اور پھر بارش آتی ہے سب دھو ڈالتی ہے، تو بالکل ایسے ہی اگر وہ دین جو اوپر ہے اور اندر نہیں پینیٹریٹ کیا اور جو ہی معاشرے میں ایکسپوز ہوئے تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو اس کا فائدہ نہیں. تو اس لیے جو طریقہ ہے یا میتھڈالوجی ہے وہ فرق ہونی چاہیے کہ بہت اپنی طرف سے غصہ کر کے یا ڈانٹ ڈپٹ کے کوئی کام کرانے کا فائدہ نہیں، بلکہ ایسی بات کرنی چاہیے جس سے وہ دل کے اندر اترے اور اس سے محبت کرنے لگے اس کام سے، نہ کہ اس سے بھاگنے لگے. اسی طرح بعض اوقات ہمیں لوگوں کی محبت ہم سے کچھ کام کراتی ہے. مثلاً بچوں کی محبت ہم سے کچھ کام کرواتی ہے، شوہر کی محبت یا کسی بھی انسان کی محبت، ادروائز ہم وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے. تو یہ بھی موٹو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جب کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں. یہاں مطلب یعنی اللہ کا دیدار ہو ہمیں، ہم اس کا ریوارڈ یا صلہ صرف اس شکل میں چاہتے ہیں. ہمیں تمہاری اپریسیشن یا تعریف ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے. یعنی وہ اتنا زیادہ اس سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے. اور یہ ایک بہت بڑی غلامی سے آزاد ہونا ہے. جب انسان بندوں کے لیے کام کرتا ہے اور بندے وہ کرتے ہی نہیں ہے، مثلاً ہسبینڈ کے لیے ایک لمبی چوڑی کوکنگ کی اس نے 5 منٹ میں کھا کے اور نہ شکریہ ادا کیا نہ کچھ، تو آپ دیکھیں کہ پھر کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. انسان پھر کہتا ہے اچھا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے، اچھا ڈریس پہنا کسی نے تعریف نہیں کی، کیا فائدہ ہوا، اس کا فائدہ نہیں، اس کا فائدہ یہاں نہیں ملنے والا. اگر آپ لوگوں کے غلام بن کے رہیں گے اور لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی محبت میں کام کرتے رہیں گے تو زندگی میں فرسٹریشن کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یقین اور احساس اور احسان کے درجے پہ کام کریں گے کہ میرا رب یہاں دیکھتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نیک عمل اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ تو ضرور سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دل کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں سیکریٹلی، خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں چلا، آپ نے انڈیکیشن بھی نہیں دی، آپ نے کسی کو خبر بھی نہیں دی، تو آپ دیکھیں کہ اس کام کی جو ایک گہری سکینت آپ کے دل کے اندر اترتی ہے وہ دکھاوے سے نہیں اترتی. دکھاوے سے وقتی طور پر کوئی تعریف کر دیتا ہے، آپ کو ایک دم آپ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی. لیکن یہ جو اللہ کی خوشی کے لیے کام ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں، آپ کے چہرے پر، آپ کے پورے وجود، آپ کی پوری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ بالکل ایک ریلیکسڈ انسان ہو جاتے ہیں، جیسے آپ واقعی کسی کی پروٹیکشن میں چل پھر رہے ہوں. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں کسی سے کوئی مطلب نکالنے کے لیے. جیسے بعض اوقات بچوں کو آپ مثلا کوئی کام کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، وہ نہیں کرتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ ناراض ہونے لگے ہیں تو وہ پھر کرنے لگتے ہیں تاکہ آپ نے ان کو جو ریوارڈ دینا ہے یا ان کے ساتھ کوئی پرومس کیا ہوا ہے تو وہ پورا ہو سکے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم کسی انسان سے کسی قسم کا کوئی مطلب حاصل کرنے کے لیے یا ان کی تعریف کے لیے یا ان کی تنقید سے بچنے کے لیے یا ان کی اپریسیشن ایسے کسی وجہ سے کام نہ کریں. ہم جو بھی نیک کام کریں وہ صرف اپنے رب کے لیے کریں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے ہے خالص دین، خالص پیور، کوئی کسی اور کا شائبہ نہیں اس میں، یہ بھی شامل ہے وہ بھی نہ، صرف اللہ کے لیے. کیونکہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں اس کو کیا دے رہی. آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو دی نا وہ آپ ہی کو دی ہیں. مثلا آپ کی آنکھیں آپ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا کہ اچھا تم بھی دیکھ لو ان آنکھوں سے اور وہ تمہارے بچے بھی تمہاری آنکھوں سے دیکھیں گے. سوچئے تھوڑی دیر، اگر ہمیں جو ہماری پرسنل پرائیویٹ تھنگز ہیں اگر ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی تو ہماری زندگی کتنی حرام ہو جاتی. اگر ہمیں ہاتھ ملا اور یہ ہو کہ یہ ہاتھ تمہارا بھی اور اس کا بھی، اور ہم ہر وقت ایک جنگ میں رہتے، وہ کہتا ہے یہ ریسورسز مجھے چاہیے، وہ کہتا ہے مجھے چاہیے، کہ ہر شرکا جو ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹسل چلتی رہتی ہے. تو اس نے جو ہمیں دیا اس میں سے بہت چیزیں ایسی ہیں جو صرف ہماری ہیں، ہم ہی کو دی گئی. مثلاً آپ کو اگر برین دیا ہے، آپ بہت برینی ہیں، آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ اس سے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہول سول پورا گفٹ آپ کو ملا ہوا ہے، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا، کسی اور نے آپ کو نہیں دیا، نہ اس میں آپ کو کوئی بینیفٹ کر رہا ہے. لیکن جب ہم اس برین سے سوچتے ہیں یا اس سے کوئی کام لے کر کرتے ہیں تو ہمارے کوارے گارے کو شامل کر لیتے ہیں اس میں، اور خالص اللہ کے لیے اس کام کو نہیں کرتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم
نماز میں بھی کھڑے تو بار بار اس چیز کی کوشش کریں، نہیں میری یہ نماز اللہ کے لیے ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، کیونکہ میرے رب ہی نے مجھے دیا تو میں اسی کی خاطر اس کو کرنے والی ہوں. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. میں یہ ویٹ نہیں کروں گا کہ اور کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میں خود آگے بڑھ کر سب سے پہلے یہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دو انسان جن میں جھگڑا ہوا تھا وہ دو بھائی تھے، حابیل اور قابیل. جب سے حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، قابیل کی نہیں قبول کی گئی، تو حابیل نے کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے. تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ دل کے اس احساس کا نام جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اس بات کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے احساس کے ساتھ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، خواہ اس کی نماز ہو یا روزہ ہو کچھ بھی، تو وہ کام اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اور اس کا ریوارڈ پھر آپ کو معلوم ہے کتنا. صرف ایک نہیں، ایک لقمہ بھی کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پیور اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے، جبل احد بن جاتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی چیز، اتنی قدردانی. دنیا میں کوئی ہے جو اتنے پرسنٹ پروفٹ دے اور اتنا زیادہ بڑا انعام دے کہ آپ اس کے لیے ایک لقمہ کسی کو دیں اور وہ آپ کو ایک پہاڑ جتنی چیز لا کر دے؟ نیور، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو جس رب نے اپنی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، کیا اس کے لیے ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ اچھا، اس اخلاص کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے ہمارے دین میں، اور نیت کے پیور ہونے کو اور اللہ کے لیے کام کرنے کو؟ کیونکہ اس کے کچھ بینیفٹس ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر استقامت آتی. جب انسان بندوں کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا کام جمتا نہیں. وہ ایک دن کرے گا، جس دن بندے نہیں ہوئے تو کام چھوڑ دے گا. لیکن جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس میں کنٹینیویشن ہوتی، وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. تعریف ملے، تنقید ملے، وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کام کو چھوڑتا نہیں. حتیٰ کہ بڑی بڑی مشکلیں آتی تب بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان حرام میں پڑنے سے بچتا ہے، ناجائز چیزوں میں پڑنے سے بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا رب دیکھ رہا ہے. تو اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، تو فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنے رب کے لیے کیا تو وہ قدردان ہے، اور وہ قدردانی کرے گا اور مجھے اس کا کئی گنا زیادہ ریوارڈ ملے گا. اگر میں بندوں کے لیے کروں گا تو اس کا کیا مجھے ملے گا، اس لیے اس کے پھر طلب ہی نہیں وہ ہوتی. پھر یہ کہ کام آسان ہو جاتے ہیں. جس کام میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. ایک ہی نماز ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر خاشعین کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں. اچھا، بھاری کب ہے؟ کہ جب آپ کے دنیا کے کام رش میں پڑے ہوتے ہیں کہ اچھا کریں کیسے کریں. لیکن جب آپ کو پتا میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اس وقت رب کے آگے کھڑی ہوں، آپ لمبا بھی کھڑے ہوں تو آپ کو نو ہری، کیونکہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے نا آپ کو. آپ آرام سے سجدہ کریں، آپ بیٹھ کے ذکر کریں، آپ کچھ کریں، یو ول انجوائے یور پریئر، یور ذکر، یور صلاۃ، ایوری تھنگ، کیونکہ آپ ون آن ون اپنے رب کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب تقلبک فی الساجدین، ڈھیروں لوگ بھی سجدہ کر رہے ہوں تو آپ اس میں کس طرح ایکشن کر رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کی خاص نظر کے اندر ہیں. تو اس میں انسان کے لیے نیک کام انجوائبل ہو جاتے ہیں. پھر یعنی انسان اس وقت ان چیزوں کو کسی بوجھ تلے رہ کے نہیں کرتا. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. تو انشاءاللہ پھر بڑے بڑے نیکی کے کام، بھاری بھاری کام بالکل ہلکے ہو جائیں گے. وہ کام جن کو کرنے کو دل نہیں چاہتا، جب آپ کو پتا ہوگا اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کہیں گے نہیں میں تو سب سے آگے نکلوں. کیونکہ انسان کی ویکنس ہے نا کہ وہ ہمیشہ نفع نقصان کو دیکھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے. پھر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ذات، اس کے ناموں، اس کی صفات پر ایمان ہو تو اس سے بھی انسان کے عمل میں زیادہ خوبصورتی پیدا ہوتی. مثلا یہ کیسے؟ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت السمیع ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کی دعا میں توجہ بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی سن رہا ہے.
اچھا جب یہ ہوتا ہے نا کوئی سن نہیں رہا تو آپ کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. جب ہوتا ہے سن رہا ہے کہتے یا اللہ، اور آپ کو یقین ہوتا ہے اللہ نے سن لیا، سن رہا ہے، تو آپ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور جب آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا نا تو آپ کہتے پتہ نہیں وہ بس مجھے کہا گیا یہ وظیفہ کرو یہ پڑھو تو میں پڑھ رہی ہوں، اور آپ صرف لفظ دہرا رہے ہیں اور دل مشغول ہے کہیں اور، دل میں کچھ اور سوچے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، اور پڑھ کچھ کیا ہو کیا رہا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے اس طرح بات کرے تو آپ کیا کریں گے؟ مثلا آپ کا بچہ آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا اور وہ دیکھ رہا ہے کچھ اور کہ ماما پانی دے دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یہ لو پانی. آپ سنیں گے بھی نہیں، آپ کہیں گے اچھا جب یہ سیریس ہوگا نا تو پھر میں اس کی بات سنوں. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہر وقت یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کیے ہوئے. نیکسٹ ٹائم جب آپ نماز پڑھیں تو آپ دیکھیں اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں یہ کتنا یقین ہے کہ کوئی سن رہا ہے. اچھا پھر جب المجیب اللہ کی صفت ہے کہ وہ جواب دیتا ہے، اچھا وہ جواب دے رہا ہے، ہاں میرے بندے میں نے سن لیا، میں تیری مشکل دور کروں گا، میں تیرے لیے آسانی کر دوں گی. جو مانگ رہے وہ آگے سے بتا رہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، ڈونٹ وری. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے تو آپ سوچئے کہ وہ ایسی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ جس میں پھر انسان دعا مانگنے میں ڈھیلا نہیں کبھی پڑتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے کتنے عرصہ دعا کی، سال کی تھی، مایوس نہیں ہوئے، انہیں پتا تھا میرا رب سن رہا ہے اور میں نے مانگتے جانا ہے حتیٰ کہ قبول ہو گئی. اسی طرح جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اب آپ مشکل سے مشکل چیز جو آپ کو زندگی میں لگ رہی ہوتی ہے اور آپ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ اس کی صفت کو ذہن میں لا رہے تھے، اللہ زمین تیرے کنٹرول میں، آسمان تیرے کنٹرول میں، ستارے سارے تیرے اختیار میں، سب کچھ تو کر سکتا ہے، میں تجھ سے مانگتی ہوں، میرا کام بھی تو ہی کرے گا. اب دیکھیے کہ اس کام کی چاشنی، اس دعا کی چاشنی میں، اور ایک یہ کہ انسان بس پڑھ رہا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور کوئی پتہ نہیں کہ کیا رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے. یا حیو یا قیوم کا معنی کتنا عظیم معنی ہے، اے زندہ رہنے والے، یعنی جس کو کبھی نیند بھی نہیں آئی، جس کو اونگ بھی نہیں آئی، اور جس کو فنا ہے ہی نہیں. کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا جس کو فنا نہ ہو، کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا جس کو نیند کی ضرورت نہ ہو. جن انسانوں پہ ہم توقع رکھتے ہیں وہ سو بھی جاتے ہیں، وہ بھول بھی جاتے ہیں، وہ مر بھی جاتے ہیں، لیکن جس رب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں مضبوط سہارا، وہ نہ سوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو موت ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو یہ چیز ہمارے اندر ایک اور ہی لطف پیدا کر دیتی ہے عبادت کا